نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امریکہ کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، اس کے اندر عجیب جو ہے 2 بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب باہرلے ممالک میں ہاسپٹلوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے وہ ریبن لگاتے ہیں اور ساتھ نام بھی لکھتے ہیں۔ اللہ کی کرنی اور قدرت ایسی ہوئی کہ جو ان کے اوپر مقرر ڈاکٹر تھا تو وہ نام لکھنا بھول گیا اور کہیں سفر پہ چلا گیا۔ اس کے سفر پہ جانے کی وجہ سے دوسرا آ گیا۔ اب ہوا یوں کہ جو ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اب یہ پتہ نہیں لگا ان دونوں کو کہ بیٹا کس کا بیٹی کس کی۔ اس کو کال کر کے پتہ کیا، اس نے کہا یار مجھے بھی پتہ نہیں، میں نے بھی جو ہے نا لکھا نہیں، اس وجہ سے مجھے تو یاد نہیں رہا۔ مسئلہ بن گیا، بڑے ڈاکٹر کے پاس بات ہوئی، میٹنگ بیٹھ گئی، سب کو بلا لیا۔ تو اس کے اندر ایک مصری ڈاکٹر تھا، مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، اذان دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سب کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے۔ اس کی مسلمانیت پر سارے کے سارے انگلیاں بھی اٹھاتے تھے، لیکن وہ اذان بھی دیتا، نماز پڑھتا، یعنی دین اس کی زندگی سے جھلکتا تھا۔ جو بڑا ڈاکٹر ہے اس نے کہا اس کو بلاؤ، وہ جو مسلمان ہے۔ تو اس نے کہا ہاں بھائی، تم کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں ہر چیز، ہر مسئلے کا حل ہے، کیا تمہارے قرآن میں اس مسئلے کا بھی حل ہے کہ بچی کس کا ہے، بچی کس کی ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ اب بتاؤ قرآن سے پوچھ کے۔ وہ مصری جو ڈاکٹر تھا وہ اس نے سوچا، اس نے کہا میں عالم تو نہیں ہوں لیکن مجھے آپ مصر جانے کی اجازت دیں، وہاں ہمارا بڑا مدرسہ یونیورسٹی ہے، وہاں بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اکابرین ہیں، ان سے جا کے میں مشورہ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اس نے چھٹی پہ جو ہے مصر گیا اور وہاں کے جو مصر کا مدرسہ تھا وہاں پہ پہنچا، بڑے علماء سے ملاقات ہوئی، مشورہ ہوا۔ تو مشورہ کر کے مشورے میں ساری کی ساری بات رکھی، بھئی ایسے ایسے جو ہے نا جی، ایک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ایک کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب بیٹی اور بیٹا کس کا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ کون سے ہیں، بھئی کون سے ماں باپ بیٹے کے ہیں، کون سے ماں باپ بیٹی کے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے۔ کیا قرآن میں اس کا حل ہے؟ تو جو بڑے مولانا تھے، جو بڑے عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ اس مسئلے کا حل کیسے ہے؟ تو پھر مولانا نے ساری کی ساری بات مصری ڈاکٹر کو سمجھائی کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ لڑکی کے لیے ایک حصہ ہے، لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں۔ تو اس سے یہ کیسے پتہ لگا کہ بھئی یہ لڑکی کس جوڑے کی ہے، یہ جو لڑکا بچہ پیدا ہوا یہ کس کا ہے؟ بہرحال مصری ڈاکٹر خوش ہوا، بات اس کو سمجھ میں آ گئی اور واپس ہاسپٹل میں پہنچا مصر سے۔ جب آیا تو بڑا ڈاکٹر نے کہا ہاں بھئی آ گئے، مسئلے کا حل مل گیا قرآن سے؟ اس نے کہا جی مل گیا۔ جب اس نے یہ کہا نا مل گیا تو وہ ڈاکٹر فوراً کھڑا ہو، بھئی کیسے مل گیا قرآن میں اس کا حل؟ اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اس کا حل ہو کہ بچی کس کی ہے اور بچہ کس کا ہے، بچی کس جوڑے کی ہے، بچہ کس جوڑے کا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مل گیا، اور انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ لڑکے کے لیے 2 حصے ہیں، لڑکی کے لیے 1 حصہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس نے کہا اس سے کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بچی کس جوڑے کی ہے، بچہ کس جوڑے کا ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح ہے کہ دونوں ماؤں کے دودھ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ جو بچی ہے اس کے بچی کی ماں کے دودھ میں دودھ جو ہوگا وہ 1 حصہ ہوگا، اور بچے کی جو ماں کے دودھ ہے وہ 2 حصے ہوگا، اور بچی کی ماں کے دودھ میں غذائیت کم ہوگی اور بچے کی ماں کے دودھ میں غذائیت زیادہ ہوگی۔ تو لہٰذا یہ نشانی ہے کہ قرآن نے یہ بتا دیا کہ بچے کے لیے جس طرح وراثت میں 2 حصے ہیں، اسی طرح اللہ پاک جب بچے کو پیدا کرتا ہے، بچی کو پیدا کرتا ہے، تو بچے کے لیے دودھ بچے کے اعتبار سے زیادہ مقدار میں آتا ہے اور بچی کے لیے کم مقدار میں آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے۔ تو اس سے جب یہ بات انہوں نے ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیا، دودھ کو دیکھا، اور واقعی جو ہے نا جی یہ بات اس طرح ہی ثابت ہوئی کہ جس طرح مولانا نے بتائی تھی مصری ڈاکٹر کو، تو وہ جو ڈاکٹر تھے، جتنا بھی عملہ تھا وہ سارا کا سارا یہودیوں کا تھا، اور وہ سارا کا سارا مسلمان ہو گیا، سب نے کلمہ پڑھا، اور قرآن کے حق اور سچ ہونے پر اور معجزہ ہونے پر انہوں نے سب نے کہا کہ واقعی قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثل اور بے مثال کتاب ہے۔ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو لہذا اس واقعے سے پتہ لگا کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے سارے مسائل کا حل رکھا ہے، حقیقت ہے۔
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس واقعے کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ قرآن کی عظمت اور قرآن کا معجزہ ہونا ساری دنیا والوں کو پتہ لگ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔